अल्लाहुम्मा सल्ली वाला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت کو جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں کو ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہم نے دیکھے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے۔ پھر مدینے میں آنے کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد اتنی ان کی زندگی ان کی مطلب کوئی آرام سے نہیں گزر رہی تھی۔ ہر دن کام، ہر دن ان کو اتنی ساری ان کی جد و جہد تھی، اتنے ساری انہوں نے یہ کیے تھے کوششیں، تو ہر دن ان کا ہر کسی کوئی بھی کام میں ہی گزرتا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے تو کیا کیے، جتنے بھی مہاجر اور انصار تھے ان کے بیچ میں دوستیاں کرا دیے۔ پھر جو یہودی تھے ان لوگ کے ساتھ بھی کیا کر لیے، معاہدہ کر لیے۔ تو سب جگہ سے پہلے سب یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی۔ جتنے جو یہودی تھے جو، اور ان لوگ سب مل کے یہاں پہ کیا ہو گئی، ایک جو اسلامک اسٹیٹ تھا اس کی تعمیر یہ ہو گئی، اس کی نیو پڑ گئی، اور مدینہ اب ایک اسلامی ریاست بنتے جا رہا تھا۔ اب اس میں سے پھر اس کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر وہیں پر مسجد نبوی کے پاس ہی وہاں پہ امت المومنین کے حجرے بنے، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ پھر ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے انصار اور مہاجر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے، اور انصار لوگ جو تھے وہ اپنا پورا مال بھی ہے نا مہاجروں کو دینے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح سے ان لوگ نے مطلب ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور دل کھول کے انہوں نے کیا کیے، جتنے بھی مہاجر آئے تھے ان کو اپنائے اور ان کو برابر ان کا ساتھ دیے۔ اور وہ ہم یہ بھی دیکھے کہ مہاجر جو تھے انہوں نے بھی کیا کیے، انہوں نے بھی کبھی اس بات کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے، اور ان لوگ نے کیا کیے تھے، اس میں سے جو بہت زیادہ کوئی ضرورت مند تھے ان لوگ نے زیادہ لیے، ورنہ باقی تو کتنے جو بہت زیادہ غیرت مند تھے ان لوگ نے کچھ بھی نہیں لیے انصاروں سے، اور ان لوگ نے خود اپنا جا کے خود سے اپنی محنت کر کے خود اپنا کاروبار کیے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا اس وقت میں سارے لوگ جو تھے، جتنے صحابہ لوگ تھے، ان لوگ کا کیا یہ تھا کہ ان لوگ ہے نا یہ سوال کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے دین کی خدمت کر سکے، ہم کس طرح سے ہم دین کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کر کے، یہ سب کو یہ رہتی تھی، فکریں رہتی تھی۔ اور ان لوگ سارے صحابہ لوگ کیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے تھے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبان سے نکلتی تھی بات تو اس سے پہلے ان لوگ سارے لوگ کیا کرتے تھے، تیار ہو جاتے تھے اور وہ سارا کام طے کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد کی تعمیر کی، تو وہاں پر اس کے ساتھ اور ایک بھی کام کیے کہ انہوں نے کیا کیے، بازار کا بھی یہ کرے، جو بازار جو تھا انہوں نے مسجد کے قریب وہاں پہ ایک بازار بھی بنائے۔ اور یہ بازار کیسا تھا، اس میں مطلب اس میں ہے نا صرف بازار ایسی بنا کے چھوڑ نہیں دیے، صرف اس بازار کے لیے نا دیکھ ریکھ کرنے والے اکاؤنٹنٹ جو ہوتے انہوں نے اپنے صحابہ سعید بن عاص کو بنائے اور عمر بن خطاب کو، مطلب ان لوگ کا کام کیا تھا کہ بازار کی نگرانی کرنا، کہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو، سب اچھا فیر رہے، سب انصاف سے کام کرے۔ یہ سارے کام کے لیے انہوں نے کیا کرے، یہ دو لوگوں کو اپوائنٹمنٹ کیے کہ ان لوگ کا کام تھا بازار کی دیکھ بھال کرنا اور نگرانی کرنا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے تھے، دیکھو مسجد کی تعمیر کیے تھے، لیکن ساتھ میں ہے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا بھی بنا ہے۔ تو یہ بازار جو ہوتا ہے
تو ہم لوگ کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ بازار بہت خراب جگہ ہے، بازار میں زیادہ نہیں جاؤ، بازار میں یہ نہیں کرو، لیکن ہاں اس کے ساتھ ہماری یہ بھی ایک حدیث ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہے کہ تم کیا کیا کرو، تجارت کیا کرو، بھلے بھلے چھوٹی سی چھوٹی تجارت ہو لیکن تم تجارت کرو۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتاتے ہیں کہ خود چھوٹا سا بھی بزنس ہو خود کا کیا کرو، کوئی جاب کرنے سے زیادہ کیا بہتر ہے کہ تم خود مختار رہو۔ اور بازار جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا اور اس کے بعد صحابہ کا ٹائم تھا تو بازار کی مونوپولی جو تھی وہ کن لوگ کے ہاتھ میں تھی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ جو دیکھو یہ بازار کو ہم لوگ ہماری زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے نا ضرورت کی چیز ہے۔ تو اگر ہم لوگ صرف یہ سمجھے کہ صرف اگر اسلام یہ ہے کہ ہم صرف دین کی کام کرے، دین صرف صبح شام نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے اور اسی طرح زندگی گزار لے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہم کو جو ہم انسانی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم کو بازار کی طرف رخ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ صرف یہ تم کو مسجد میں ہی نہیں رہنا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، بازار جو جگہ ہے وہاں پہ بھی ہے نا مسلمانوں کی مونوپولی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے، کیونکہ بازار میں بھی ہے نا غلط کام نہیں ہونا چاہیے، صحیح رہنا چاہیے، انصاف رہنا چاہیے۔ اور ایک اگر تاجر جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور وہ اپنے بازار میں جا کے جو اپنے کام کرتا ہے، یہ اچھے سے اپنا جو سامان بیچتا ہے ایمانداری سے اور انصاف کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ تو اس سے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بازار بھی بہت ضروری ہے۔ اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بازار بنا ہے تو ہم نے پہلے پڑھے تھے کہ جو یہودی تھے وہ ساری چیز مونوپولی ان لوگ کے پاس تھی، ان لوگ بازار کی بھی مونوپولی ان لوگ کے پاس تھی، ان لوگ ہے نا سارا خرید فروخت کا کام ان لوگ کیا کرتے تھے، تجارت کا کام ان لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہو گیا، اب ان لوگ کی جو مونوپولی تھی وہ ٹوٹ گئی، اب کیا ہو گیا، جو مسلمان ہیں ان کے بھی خود کے بازار ہے اور ان لوگ اس سے تجارت سے کیا ہو رہا ہے، ان لوگ اپنا منافع کما رہے ہیں اور ان لوگ اس سے اپنے خود مختار بنتے جا رہے ہیں۔ اب جو مسجد کے بارے میں بھی جب ہم لاسٹ میں ہم نے پڑھے تھے کہ وہاں پہ 3 دروازے تھے، تو اس میں ایک دروازہ کون سا تھا، باب النساء، مطلب وہاں پہ عورتوں کی انٹری تھی۔ تو مسجد بھی ایسی جگہ تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے وہاں پہ عورتوں کی انٹری رکھے تھے، تو وہاں پہ مسجد میں بھی عورتیں آیا کرتی تھی۔ اور مسجد صرف وہ عبادت کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، مسجد میں کیا ہوتا تھا، مسجد میں ہے نا تعلیم دی جاتی تھی، دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اور کوئی بھی اسٹیٹ کے یا کچھ جنگ ہونے والی ہے یا کوئی بھی بات، ہر مسئلہ کا کیا ہوتا تھا، حل وہاں پہ لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی عورتیں ہمیشہ آیا کرتی تھی اور نمازیں پڑھا کرتی تھی اور یہ ساری چیزوں میں بھی وہ رہتی تھی، عورتوں کو کہیں پر بھی الگ نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح بازار میں بھی عورتیں آتی تھی اور یہ سارے کاموں میں رہتی تھی۔ اور ایک دم پیک جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ نے ایک سمرہ بن جندل اور شفا بن عبداللہ، یہ 2 عورتوں کو ہیڈ آف دا مارکیٹ کا وہ بنائے تھے، جو ہیڈ رہتے ہیں جو دیکھ بھال کرنے والے، ان کو بنائے تھے، اور پلس ان کو ان کے ہاتھوں میں ایک یہ بھی دیے تھے، چابک بھی دیے تھے، اور بولے کہ تمہارا کام ہے کہ بازار میں دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، اور اگر کوئی نہ غلط کام کرتا ہوا پایا جائے، چوری کرتا ہوا یا ناانصافی کرتا ہوا، تو تم اس کو کیا کر سکتے، تم اس کو سزا بھی دے سکتے۔ تو یہ دونوں کام، مطلب بازار کا انچارج پلس سزا دینے کا کام، یہ دونوں کام یہ 2 عورتوں کے ہاتھوں میں سونپا گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ ٹائم پہ بھی عورتوں کو یہ سب فریڈم تھی کہ وہ یہ سارے جابس جو ہے وہ کر سکتے، صرف کیا ریسٹرکشنز تھی کہ یہ سارے کام ان لوگ کیا کریں گے، اپنے پر جو جیسا یہ دیا ہوا ہے ڈریس کوڈ اور حجاب اس میں رہ کے کریں گے، مطلب اس، اور کیا منائی ہے کہ ایک عورت کسی غیر آدمی کے ساتھ میں اکیلے میں نہیں رہ سکتی ہے، اس بات کی منائی ہے۔ اور باقی اگر تم پورے حجاب کے اس میں اور پورے اسلامک ٹریڈیشنز کے اس میں کو فالو کرتے ہوئے تم کیا کر سکتے ہو، بازار میں بھی جا کے اپنا تجارت اور اپنا کام کر سکتے ہو۔ اور ایک بات بھی عورتوں کے بارے میں سے ہمیں پتہ چلتی کہ جنگ میں بھی عورتیں کیا کرتی تھی، حصہ لیتی تھی، اور جنگ میں ہے نا عورتیں کیا کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے، نرسنگ کا کام، جو گھائل ہو جاتے ہیں ان لوگ کو دیکھ بھیک کرنا، ان لوگ کے مرہم پٹی کرنا، یہ سب کام عورتیں کیا کرتی تھی۔ اور اس میں سے نصیبہ بنت کعب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب ہم آگے پڑھیں گے جنگ احد کے ٹائم پہ، جب ان لوگ نے دیکھے کہ جنگ احد میں کیا ہو رہا ہے،
मुसलमानों की शिकस्त हो रही है और मुसलमान पलट रहे हैं, तो ये जो औरत थी नसीबा बिनते का, वो खुद जंग में कूद पड़ी और वो बहुत बहादुरी से उन्होंने क्या किए, जंग किए। और उनके बारे में नबी वसल्लम फरमाते कि मैं सीधी तरफ देखता, उल्टी तरफ देखता, जिस तरफ भी देखता तो मैं देखता हूँ कि ये जो खातून है वो बहुत बहादुरी से जंग लड़ रही है करके। फिर उसके बाद उमैया बिनते कैस के बारे में भी आता है कि खैबर की जंग में उन्होंने भी जंग लड़े थे, और जब वो इतनी बहादुरी से जंग लड़े थे तो उसके लिए नबी वसल्लम ने उनको इनाम में एक हार भी दिए थे। तो ये हमको औरतों के मतलब यहाँ पे औरतों को है ना जरूरी नहीं है, औरतों पे फर्ज नहीं किया गया है कि जंग लड़ो करके, लेकिन जब जरूरत है तो उस पे ये काम भी औरतें कर सकती है। तो इसके आगे फिर हम देखेंगे कि अब है ना मदीने के ये ऐसे हालात थे कि नबी वसल्लम ने अभी मक्का वहाँ पे मस्जिद भी बना दी, वहाँ पे मार्केट भी बना दी, अभी छोटी सी कौम अपने आप को संभाल रही है। लेकिन जो कुरैश है वो क्या कर रहे हैं, अब वो पूरे लोग गुस्से में भर के बैठे हुए कि इन लोग यहाँ से निकल गए, प्लस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन लोग का खुद की रियासत तैयार हो रही है। तो इन लोग ने सबसे पहले धमकी दे के भेजे, और वो किसको पहुंची, अब्दुल्ला इब्ने उबई के पास धमकी पहुंची कि क्या करेंगे, तुमने हमारे तो मक्के में से जो शख्स है उन लोग को तुमने पनाह दिए है और नबी वसल्लम को पनाह दी है, तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही क्या करो, नबी वसल्लम को निकाल दो या कत्ल कर दो, वरना हम क्या करेंगे, हम तुम पे चढ़ाई कर देंगे। और हम जरा भी पसंद नहीं करते कि हमारी जंग तुम्हारे साथ हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, तुम पे चढ़ाई करेंगे और तुम लोग को सबको कत्ल कर देंगे, और तुम्हारी औरतों को क्या करेंगे, हम कनीज बना के लेके चले जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था वो तो मौके के तलाश में ही बैठा हुआ था। उसके दिल में क्या थी, उसके दिल में बहुत बुक्स था नबी वसल्लम के लिए, क्योंकि उसको क्या हुआ था, वो सरदार बनने वाला था लेकिन नबी वसल्लम की वजह से नहीं बन सका, तो वो बुक्स और कीना लेके बैठा हुआ ही था। तो उसको ये क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो वो जाके सारे जितने भी थे मदीना वाले उन लोग को ये करने लगा, उकसाने लगा कि देखो देखो इस तरह से कुरैश की धमकी मिली है, तो क्यों हम बाहर वालों के लिए हम कुरैश के साथ लड़े, ये सब करके उसने बहुत कुछ लोगों को उकसा के नबी वसल्लम के पास लेकर आ गया। तो जब नबी वसल्लम ने देखे तो नबी वसल्लम ने उनको फरमाया कि कुरैश की धमकी क्या हो गई है, तुम पे बहुत ज्यादा असर कर गई है, तुमको तुम्हारा कुरैश जितना तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, उससे ज्यादा तुम क्या करोगे, खुद अपना बिगाड़ कर दोगे करके ऐसा नबी वसल्लम ने बोले। तो ये बात सुन के जो जितने भी वहाँ पे अब्दुल्ला इब्ने के साथी थे उन लोग को समझ में आ गई बात कि अगर हम लोग अगर नबी वसल्लम के खिलाफ जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हमको हमारे घर वालों के, हमारे भाई लोगों के और रिश्तेदारों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही लोग थे जो अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ आए थे, और बाकी के सारे जो मुसलमान थे मदीना के वो किसके साथ थे, नबी वसल्लम के साथ थे। तो अगर हम अब यहाँ पे उनके खिलाफ भी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वालों के साथ जंग करनी पड़ेगी, और फिर क्या होगा, अगर हम लोग कुरैश का साथ देंगे और कुरैश जंग करने के लिए आएंगे तो भी क्या होगा, तभी भी हमको हमारे खानदान वालों के साथ ही लड़ाई करनी पड़ेगी, प्लस फिर क्या होएगा, कुरैश तो लड़के वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हमको तो यहीं रहना है, तो हमको इन लोग के साथ ही रहना पड़ेगा। तो फिर ये बात सोच के उन लोग चुप हो गए। अब लेकिन ये इस तरह से वापिस से दुश्मनी चल ही रही थी। फिर एक बार जो थे साद बिन मुआद, वो क्या करने के लिए, उम्रा करने के लिए जब गए मक्के में, तो वहां पे अबू जहल ने भी क्या किए, उनको बना उनके साथ है ना ये करने लगे कि तुम हमारे, एक तो हमारे दुश्मन को तुम पनाह भी देते हो और आके तुम बड़े आराम से और आसानी से क्या कर रहे हो, तवाफ भी कर रहे हो, तो ये मैं क्या कर दूंगा, मैं तुमको रोक दूंगा, मैं तुम लोग को रोक दूंगा कि अभी तो तुम लोग क्या कर नहीं सकते, यहाँ पे आके नहीं कर सकते। तो उस पर सात बिन मुआद भी जो थे वो भी बहुत है ना गुस्से में आ गए, और वो उन्होंने कहा कि अगर तुम हम लोग को रोकोगे खाने काबा में आके तवाफ करने से, तो मैं तुमको और इससे ज्यादा चीज से रोकूंगा जो तुमको इससे भी ज्यादा प्यारी है। मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जो ट्रेड रूट है, जो तुम लोग आते हैं मदीना से गुजर के, तुम्हारे जो काफिले आते हैं मदीना से गुजर के, मैं वो रोक दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुरैश और मदीने वालों के वहां पे खुली खुली धमकी एक दूसरे को देने लगे। अब नबी वसल्लम, अब कुरैश लोग है ना, इसके बाद जब 4 दिन हुआ वापस मदीने आ गए, लेकिन कुरैश लोग जो थे वो जहाँ तक उन लोग के पावर में था, उन लोग ने क्या करे, जितने और कबीले थे वो सबको क्या करे, उन लोग ने मुसलमानों के खिलाफ कर दिए। और उन लोग ने क्या बोले कि मदीने वालों के साथ क्या करना, अभी कोई भी तुम तिजारती ताल्लुक नहीं रखना,
اور سارے لوگ ہے نا ہمیشہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور کس طرح سے ان کو ختم کرے، یہ سارے ان لوگ کے پلاننگ چلتے رہتے تھے. مسلمان پلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یہ ان لوگ سازشیں کرتی تھی. اور ان لوگ قریش لوگ دھمکی بھی دیتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ مدینے چلے گئے ہو تو تم لوگ وہاں پہ آرام سے ہو اور حفاظت سے ہو، ہم لوگ قریش لوگ پوری طاقت سے آ کے کیا کریں گے، تم لوگ پہ ہم لوگ ہے نا حملہ کر دیں گے اور تم لوگ سارے مسلمانوں کا قتل کر دیں گے. تو اس طرح سے قریش لوگ دھمکی دے رہے تھے. تو اتنے مطلب ابھی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے. جب اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب ان لوگ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ ہیں نا ہمیشہ اپنے پاس کیا کرتے تھے، ہتھیار بند رہتے تھے. جب رات کو سوتے بھی تھے تو اپنے پاس ہے نا ہتھیار رکھ کے سوتے تھے، کیونکہ ان لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی بھی ان پہ کیا ہو سکتا ہے، اچانک سے حملہ ہو سکتا ہے. اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا مطلب ان کو ایسا خیال آ رہا تھا، کیا مطلب رات کا وقت تھا، ان کو سونے کا بھی تھا، تو ان کے دل میں ایسا خیال آیا کہ کاش کوئی میرے صحابی آئے اور وہ کیا کرے، وہ مجھے گارڈ کر لے، وہ میرا دیکھ بھال کر لے، خیال رکھ لے، تو میں جا کے سو جاؤں. تو جب اتنی بات انہوں نے کرے ہی تھے تو اتنے میں ایک صاحب دستک ہوئی دروازے پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کون ہے، تو وہ کون تھے، سعد بن ابی وقاص. تو انہوں نے بولے کہ اس وقت کیوں آئے ہو، تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں ہے نا ابھی اس وقت آیا ہوں کہ تاکہ آپ ہے نا آرام کر لے اور میں ہے نا آپ کی نگہبانی میں کروں گا کر کے. تو بولے لیکن آپ کی کیسے آئے، تو نبی سعد بن ابی وقاص نے بولے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہے نا آپ کی نگہبانی کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایسا ماحول ہے خطرے کا ماحول تو اچھا ہے کہ میں آ کے آپ کی نگہبانی کروں تاکہ آپ رات کو آرام سے رہ سکیں. تو اس طرح سے سعد بن ابی وقاص کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت نگرانی کیا کرتے تھے، ان کے گھر کی کہ ان کی حفاظت کے لیے نگرانی کیا کرتے تھے. تو اب جب اتنے حالات خراب ہو گئے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، واپس سے پلٹ کے جنگ کرنے کی اجازت دے دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کرنے کی اجازت آ گئی. جب جنگ کرنے کی اجازت آ گئی تو اب مسلمان لوگ نے کیا کیے، جنگ کرنے کا یہ ارادہ کر لیا، عہد کر لیا. اب سب سے پہلے مسلمان لوگ نے کیا کیے کہ ڈائریکٹ جا کے ہم ڈائریکٹ قریش پہ جا کے مکہ پہ ہم لوگ اٹیک نہیں کریں گے. ان لوگوں کا کیا یہ تھا، کیونکہ اب تک ان لوگ اتنے کوئی بڑے، ان لوگ کی کوئی نہ آرمی ہے نہ کچھ ہے، ان لوگ اتنے بڑے نہیں ہے کہ جا کے مکہ اور قریش جو اتنے پاورفل ہے ان لوگ پہ اٹیک کر لے. تو سب سے پہلے ان لوگ نے کیا سوچے کہ جو ان لوگوں ہم کیسے کس طرح سے یہ کریں گے، ان لوگ کے فائنینشلی ان کو کمزور کریں گے، ان لوگ کی اکانومی پہ ہم لوگ سب سے پہلے حملہ کریں گے. ہم لوگ ڈائریکٹ یہ نہیں کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے، ان کو اکانومیکلی ان کو ویک کریں گے، ہم ان لوگ کی اکانومی پہ ہم لوگ یہ کریں گے. تو یہ آج ہم لوگ آج بھی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ساری کنٹریز کسی کنٹریز کو اوپر پریشر ڈالنا ہے، اگر ان لوگ کوئی کنٹری غلط کر رہی ہے تو کوئی بھی ساری کنٹریز مل کے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، اس کو سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں، اکنامک سینکشنز لگاتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے، ہمارا سامان تمہارے ادھر نہیں آئے گا، تمہارا سامان ہم لوگ نہیں خریدیں گے. یہ اکنامک سینکشن سارے دوسری کنٹریز اس کنٹریز پہ لگاتے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا سوچے کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہ جو قریش کے قافلے جو ہوتے ہیں ہم کیا کریں گے، اس کو ہم لوگ یہ کریں گے اور اس کا مال ہم لوگ ہمارے پاس ڈالیں گے. کیونکہ ان جو قریش تھے ان لوگ نے مسلمانوں کا مال اور یہ سب چیز اپنے میں قبضے میں کر رہے تھے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم قریش لوگ کا جو مال ہے اس کو ہم لوگ ہمارے قبضے میں کریں گے. تو اس طرح سے بہت سارے سرایا اور غزوات ہوئے. تو غزوات اور سرایا کہا جاتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو غزوات اور سرایا کہا جاتا ہے. تو اب اس میں بھی ہے نا تھوڑا ڈفرنس ہے. غزوات اس کو کہا جائے گا جس میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے صحابہ کے ساتھ میں تھے، اس کو کیا کہا جائے گا، غزوہ کہا جائے گا. اور سرایا وہ جنگیں ہوتی ہے جس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صرف صحاباؤں کو بھیجے، تو اس کو سرایا کہا جائے گا. تو اب ہم دیکھتے کہ کچھ تھوڑی بہت سرایا اور غزوات جنگ بدر سے پہلے بھی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی جانکاری لیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ تھی سرایا، اس کا نام تھا سیف البحر کر کے. تو اس میں کیا ہوا تھا، یہ ہے نا اس سرائے کو جو تھے حمزہ رضی اللہ میں ان کو کمانڈر بنایا گیا تھا، اور اس میں 30 مہاجر تھے. اور ان لوگ ہے نا جو کاروان جانے والا تھا 300 لوگوں کا کاروان تھا ابو جہل کا، اس کے خلاف بھیجا گیا تھا.
تو اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ دونوں آمنے سامنے آئے, اور یہاں پہ ہے نا اس سے کچھ لڑائی ہوتی اس سے پہلے ان لوگ کے بیچ میں ہے نا مجدی بن عامر کر کے ایک شخص تھا, اور یہ جو شخص تھا نا وہ ہے نا دونوں کے ساتھ ہے نا اس نے یہ کیا کر رہا تھا کہ دوستی کا یہ رکھا ہوا تھا, یہ قریش سے بھی اس کی دوستی تھی اور مسلمانوں سے بھی اس کی دوستی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے پوری اپنی طرف سے کوشش کر لی کہ ہے نا ان دونوں کے بیچ میں, یہ مسلمانوں کا کاروان اور یہ جو ابو جہل کا کارواں ہے, اس کے بیچ میں قافلے کے بیچ میں جنگ نہیں ہو, اور اس نے دونوں بہت اچھی سی اپنی کوشش کری, اور اس طرح سے کیا ہو گیا, ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی لڑائی اور کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی, اور ان لوگ آپس ایسے ہی واپس آ گئے, ان لوگ بھی اپنے راستے چلے گئے اور مسلمان بھی اپنے راستے واپس آ گئے. اور اسی سرایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا پرچم دیے تھے, کس کے ہاتھ میں, ابو مرتب کناز بن حسین کے ہاتھ میں سب سے پہلی بار جنگ کا جو پرچم ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا, اور یہ پرچم پورے سفید کلر کا تھا, پورے سفید رنگ کا تھا. اب دوسرا جو تھا رابق سرایا, تو یہ کب ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث المطلب کو 60 گھوڑے اور مہاجروں کے ساتھ بھیجے تھے, اور یہاں پہ ہے نا ان لوگ کا سامنا کس کے ساتھ ہوا تھا, ابو سفیان کا کارواں جو تھا اس کے ساتھ ہوا تھا, اور اس میں ان لوگ کے پاس ہے نا 200 آدمی تھے. تو اس سرائے میں بھی کیا ہوا, صرف ہے نا تیر اندازی ہوئی اس طرف سے اور اس طرف سے, صرف تیر اندازی ہوئی, اور اس سے زیادہ کچھ جنگ نہیں ہوئی, اور ان لوگ سارے لوگ اپنے اپنے راستے آ گئے واپس. جو ان لوگ کا جو کارواں تھا ابو سفیان کا کارواں, وہ اپنے راستے چلا گیا, اور ان لوگ بھی اپنے راستے آ گئے, اور اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھا ابوا کا, ابوا کر کے ہے وہ سرایا, یہ تھا, یہ ابوا کے یہ کیا تھا, غزوہ تھا. اس میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کے گئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجر کے ساتھ گئے تھے, اور 7 بن عبادہ جو تھے ان کو اپنی جگہ پر, اب مطلب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ کیا کیے تھے, انہوں نے اپنی جگہ پہ 7 بن عبادہ کو اس جگہ پہ بٹھا کے گئے تھے کہ جو مدینہ کا جو انچارج ہے وہ آپ سنبھالیں گے کر کے ان کو بٹھا کے گئے تھے. تو یہاں پہ مہاجروں کے ساتھ 70 مہاجروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, یہ سفر کے مہینے میں نکلے تھے انہوں نے. اور وہ کیا کرنے کے لیے, وہ بھی ہے نا ایک قافلہ جو جانے والا تھا, اس کو اس میں فراق میں گئے, لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو کیا ہو گیا, وہ قافلہ پہلے ہی جا چکا تھا. اب یہاں پہ بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی, کسی کے ساتھ بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پھر راستے میں جو مطلب بڑے بڑے قبیلے آئے تھے, تو اس میں سے ایک قبیلہ جو تھا اس کے جو ہیڈ لیڈر تھا عمرو بن مکشی امدمری, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ایگریمنٹ بنائے تھے, معاہدہ سائن کیے تھے, مطلب آپ لوگ کیا کرو گے, مسلمانوں کی مدد کرو گے اور قریش کی مدد نہیں کرو گے کر کے جیسا معاہدہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جہاں جہاں جتنے قبیلے چھوٹے بڑے یا کتنے بھی چھوٹے ہو, ان لوگوں کے آپ کیا کرتے تھے, اپنی سائڈ بھی لینے کی کوشش کرتے تھے. پلس ہم دیکھیں گے کہ صرف وہ سائن کر کے ہے نا, یہ نہیں ہو جاتا, اگر ٹریٹی سائن کر دیے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا دوستانہ ہو گیا کر کے, وہ بھی بے خبر نہیں رہتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, اس کے بعد بھی کیا کرتے تھے, اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور ان پہ نظر رکھو, دیکھو کہ ان لوگ جنہوں نے جو وہ معاہدہ سائن کی ہے وہ اس پہ برابر ہے یا نہیں, یا کہیں چھپ چھپ کے ان لوگ کبھی اس کے ساتھ قریش لوگ کے ساتھ تو نہیں مل گئے کر کے. تو یہ ساری باتوں کا بھی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر سے رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے نا یہ ذیل اسیرہ کر کے اور ایک ایسا یہ ہوا تھا, سرایا ہوا تھا. اب اس سرائے میں بھی جو ہے انہوں نے 150-200 انصار لوگوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے تھے, اور اس میں یہ سرایا نہیں, یہ تھا غزوہ تھا, اور اس میں 150-200 انصار تھے, اور ان لوگ کے پاس 30 اونٹ تھے, جو ان لوگ کیا کرتے تھے, باری باری بیٹھا کرتے تھے. تو یہ اس ذیل اسرا جو جگہ کے پاس جا کے ان لوگوں کو کیا ملنے والا تھا, وہاں پہ ایک ہے نا یہ ملنے والا تھا, کاروان ملنے والا تھا, جو ابو سفیان ہے نا لے کے جا رہا تھا. وہ سیریا کی طرف ابھی مکہ سے نکلا تھا, اور وہ سیریا کی طرف جانے والا تھا, تو اس کے کاروان میں بھی نا بہت زیادہ پیسہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ اب اس کارواں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے, اور ان کو اس میں سے جو پیسے ویسے ملیں گے وہ ہمارے کام آئیں گا. لیکن ان لوگ وہاں پہ پہنچے تک کیا ہوا, یہ کارواں
निकल चुका था। इन लोग जिस जगह पे पहुंचे उस जगह से पहले कारवा क्या हो गया था, वो जगह से निकल चुका था और ये सीरिया की तरफ पहुंच गया। और यही ये कारवा है जो वापस आया। तो इसी कारवा की वजह से क्या हुई थी, जंगे बदर जो हुई थी वो इसी कारवान के वजह से हुई थी। अब क्या हुआ, अब इसके बाद और भी ऐसे बहुत छोटे मोटे थोड़े बहुत और सराया थे, जैसे सराय सफवा, सराय बुवत करके ऐसे भी हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिर अब और एक जो ये था सराया, वो था नखला का। तो अब नखला का रज्जब के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए थे, अब्दुल्ला बिन जैश को कमांडर बनाए थे और उनके साथ 12 मुहाजिरीन को भेजे थे और उनके साथ 6 ऊंट थे। अब इन लोग को क्या किए थे, नबी सल्लम ने खत दिए थे और खत दे के बोले थे कि तुम ये है ना खत 2 दिन के बाद जाके है ना खोलना, और 2 दिन के बाद जाके खोलना, और करके ये बात बोल के भेज दिए थे। तो ये सारे लोग निकले और निकल के है ना 2 दिन के बाद उन लोग है ना ताइफ तक के पहुंचे। ताइफ तक के पहुंचने के बाद वो उन्होंने खत को खोले। तो खत में क्या लिखा था नबी सल्लम ने कि तुम है ना एक जो सराया से जो कारवा निकलने वाला है उसके बारे में पूरी मेरे को खबर ला के देना है। वहां पर सभी मतलब मक्के के आसपास की जो तुमको खबर है वो तुमको क्या करना है, वो लाके देना है। वहां पे जब भी कौन सा कारवा निकलने वाला है या कारवा पहुंचने वाला है, ये सारी चीज की खबर मेरे को उस जगह पे रुको और उस जगह पे से मेरे को खबर लाके दो। तो ये खत पढ़ने के बाद और जो उन्होंने लीडर थे उन्होंने सारे अपने लोगों को, क्योंकि उन लोग के साथ पूरे 12 लोग थे, तो उनको सारे 12 लोगों को एक खत पढ़ के बता दिए कि नबी वसल्लम का इस तरह से हुक्म है, तो जिसकी मर्जी है वो आ सकता है। यहाँ पे किसी को भी ये नहीं था कि जबरदस्ती नहीं है, जिसका दिल करे वो ये वो क्या कर सकता है, मेरे साथ हो सकता है, और जिसको नहीं है तो वो वापस जा सकता है। लेकिन सारे के सारे 12 लोग क्या थे, तैयार हो गए आने के लिए, और उन लोग उस तरफ गए और उन लोग नजर रख रहे थे। अब जब उन लोग नजर रख रहे थे ना, तो उन लोग ने देखे कि एक है ना कारवा जा रहा है, और वो कारवा है ना उसमें मतलब बहुत सारा सामान, बहुत सारे पैसे, ये सब चीजें लेके ये कारवा वापस अपना मतलब तिजारत करके और पैसे बना के वापस है ना मक्का की तरफ हो रहा है। और इसमें है ना बहुत बड़े मुनाफिक लोग जो थे, बहुत बड़े जो कुफ्फार लोग थे, बड़े बड़े कुफ्फार थे। उसमें एक था अम्र बिन अल हदरामी, उस्मान, नौफल, और ये सारे थोड़े बड़े बड़े कुफार के लीडर्स थे। और इसमें है ना सिक्योरिटी के लिए ज्यादा कुछ लोग नहीं थे। तो अब ये है ना ये सारे लोग ये क्या करने लगे कि ये सोचने लगे कि क्या करें, हम क्या करें, इन लोग पे सरप्राइज अटैक कर दे क्या करके सोच रहे थे। क्योंकि अगर जब हम लोग अटैक करेंगे, हम लोग को ये कारवा जो है इसमें बहुत सारा माल और गनीमत है, हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन इन लोग को एक प्रॉब्लम थी कि अब ये रज्जब का है ना आखिरी महीना था, आखिरी दिन था। अब वो उन लोग कंफर्म नहीं थे कि रज्जब खत्म हो गया है या आखिरी दिन बाकी है करके। इसमें उन लोग ये कोई कहाँ पे कई तरफ पे कहा जाता है कि उन लोग कंफर्म नहीं थे, और कहाँ पे बताया जाता है कि उन लोग को पता था कि रज्जब की आखिरी तारीख है। तो अगर आज उन लोग रुक जाएंगे, आज अटैक नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट डे तक क्या हो जाएगा, ये जो कारवान है वो कहाँ पड़ेगा, आगे पहुंच जाएगा, और वो मक्के की सरहद तक पहुंच जाएगा। जब मक्के की सरहद तक पहुंच जाएगा तो फिर इन लोग को अटैक करना नामुमकिन हो जाएगा, मक्के की सरहद तक पहुंच गया था। तो ये सारे लोग सोच रहे कि क्या करो करके। अब ये बात सोचते सोचते इन लोग ने फिर क्या डिसाइड किए कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पे इन लोग के पास जो ये कारवान है, इन लोग में इन लोग की सिक्योरिटी भी ज्यादा नहीं है, यहाँ आसानी से हमारे हाथ आ सकता है करके, इस नियत से इन लोग ने क्या कर दिए, अटैक कर दिए। अटैक कर दिए। और जब उन लोग ने अटैक करे और जब लड़ाई हुई, तो उसमें से अम्र बिन हदरामी जो था वो उसका इंतकाल हो गया, अमीर बिन। और जो दो और जो थे दो, उस्मान और नौफल, उसको क्या किया, इन लोग ने बंदी बना ली। और ये बंदी बना के और सारा माल, इतना सारा माल ये सब लेके वो वापस पहुंच गए मदीना। और जब मदीना पहुंचे और जब नबी वसल्लम को ये बात मालूम पड़ी, तो नबी वसल्लम है ना बहुत गुस्सा हो गए, और नबी वसल्लम ने बोले कि मैंने तुमको सिर्फ देखने के लिए बोला था, देख के खबर लाने के लिए बोला था, मैंने तुमको इस महीने में जंग करने की इजाजत नहीं दी थी। क्योंकि रजब का महीना हम सब जानते कि जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उसमें जंग की इजाजत नहीं होती है। तो नबी वसल्लम ने बोले कि मैंने तुमको सिर्फ है ना ये बोला था कि तुम क्या करो, तुम सिर्फ खबर ला के दो, मैंने तुमको जंग की इजाजत नहीं दी थी। तो इस बात पे नबी वसल्लम बहुत गुस्सा हुए।
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اور جو بھی مال وال لے کر آئے تھے اس کو ہاتھ نہیں لگائے، اس کو ویسے ہی رکھ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی۔ اب لیکن یہاں پہ جب قریش لوگ کو پتا چلا تو قریش لوگ نے کیا کرنے لگے، بہت ہی یہ کرنے لگے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں کرنے لگے۔ ابھی ادھر اذان ہو رہی ہے، میں بریک لیتی ہوں، پھر 5 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ اب جب مسلمانوں نے کیا کیے تھے، یہ کاروا کو یہ کیے تھے، اور ایک کا قتل ہو گیا تھا اور 2 جان کو بندی بنا کے واپس لے کر آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، ان لوگ کو بہت غصہ کیے تھے۔ لیکن اب قریش لوگ کیا کرنے لگے، قریش لوگ ہے نا، قریش لوگ کو موقع مل گیا مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے کا، پروپوگنڈا کرنے کا، کیا ہو گیا، ان لوگ کو موقع مل گیا، اور ان لوگ پورے بہت زور شور سے یہ کرنے لگے کہ دیکھو ان لوگ تو اتنا دین کی بات کرتے ہیں، اتنا یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہے، ہم لوگ حق پہ ہے، اور ہم لوگ اس پہ چلتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر ان لوگ کیا کرتے ہیں، حرمت والے مہینے میں کیا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں کر کے۔ تو یہ بہت سارے باتیں بنانے لگے قریش کو۔ تو اتنے میں تھوڑی جب پروپیگنڈا بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اور وحی نازل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں آتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیرہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بیہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ لڑنے کے بارے میں، کہہ دیجئے اس مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر کہہ دیجئے کہ اللہ روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس میں کفر کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے قتل سے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیے کہ ان لوگ اتنا جو یہ کر رہے ہیں پروپوگنڈا، اور اتنا یہ بول رہا ہے کہ ان لوگ نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرے، ذرا تم خود تو دیکھو کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تم لوگ کو پتا نہیں کہ مکہ کی حرمت کیسی ہے، اور مکہ کا شہر کتنا حرمت والا ہے، تو اس شہر میں تم لوگ نے کیا کیے تھے، مسلمانوں کو ستائے تھے، مسلمانوں کو قتل کیے تھے، مسلمانوں کو مارے تھے، ہاں، اور تم لوگ کو اتنا تکلیف دیے، ان لوگ کو تم نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور ان لوگ کا تم لوگ ستا رہے تھے، ان لوگ کو ان کے گھروں سے نکالے، تو یہ ساری چیزیں جو تم فتنہ کر رہے تھے، یہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیے اس بارے میں۔ تو جو سارے کفار تھے اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کی آیتوں میں دے دی۔ اب یہاں پہ یہ جو صحابی تھے، جو جن کو عبداللہ بن جہش، وہ صحابی جب مطلب وہ کیا کہتے، وہ انچارج تھے، اور انہوں نے ایسا کام کر دیے تھے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت بہت ناراض تھے، اور جو سارے جتنے مسلمان تھے نا، تو وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ہے نا باتیں ان سے نہیں کرتے تھے۔ تو مطلب یہ صحابی کا حال ہے نا بہت ہی غمگین ہو گیا تھا۔ پلس پھر کیا ہو گیا تھا، اب ان لوگ کو پتا چل گیا تھا کہ غلطی تو ہو گئی ہے، انسان ہے، ان لوگ نے غلطی کر دیے ہے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہے، یہ بات کا ان لوگ کو غم تھا ہی۔ اس کے بعد ان لوگ کو اور کیا غم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی حرکتیں کی وجہ سے کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی طرف سے تہمت لگائی جا رہی ہے، تو اس پہ ان لوگ کو کیا ہو گیا تھا، ان لوگوں کے دل میں اور بھی بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں بھیجی، تب ان کو جا کے تھوڑی تسلی آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ سب ہے نا، یہ سب چل ہی رہا ہے، تھوڑے سے جو ہے غزوات اور یہ ہو رہے ہیں، اور جب یہاں پہ مسلمانوں سے جو تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جواب دے دیا۔ اب یہی سب اسی کے بیچ میں اور ایک بہت ہی بڑی یہ ہو گئی کہ اب اچھا اس آیت سے ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ کیا کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے کر کے وہ بھی ان لوگ کو آیت نازل ہو گئی کہ تم کیا کرو، تم لڑو، اللہ کے اس کے لیے لڑو، اس کو اللہ کی جو ہے
اللہ کی راہ میں تم لوگ لڑو کر کے، اس کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی. سورہ بقرہ میں جو ہے آیت نمبر جو ہے 190 اور 193 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دے دیے، حکم دے دیے کہ تم کیا کرو، تم ہے نا اللہ کی راہ میں لڑو. بتاتی ہوں میں آیت وہ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190. ایک منٹ. ہاں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 190، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو یہاں پہ کھلی طور سے یہ آیت مل گئی کہ تم کیا کر سکتے ہو کہ جو تم کو اللہ کی راہ میں روکتے ہو ان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو. اور اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اور ان سے اس وقت تک کے لڑوتے رہنا کہ فساد ہو جائے اور خدا ہی کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ تم ان سے تب تک کے لڑو کہ کیا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے. اور اگر وہ لوگ یہ ہو جائے ہتھیار ڈال دے تو پھر کیا کرو، تم ان کو چھوڑ دینا. تو یہ دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ تم کیا کر سکتے ہو، اب ان لوگ کے ساتھ لڑ سکتے ہو. اب اس کے ساتھ ہے نا اور ایک ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوئی تھی. وہ کیا ہوئی تھی کہ وہ قبلہ جو تھا، وہ قبلہ ہے نا جب مسجد بنی تھی تو سب سے پہلے قبلہ کس طرف تھا، مسجد اقصی کی طرف، یروشلم کی طرف سے تھا. اب کیا ہو گیا تھا، قبلہ کا بدل گئے کا حکم آ گیا تھا. تو یہ قبلہ بدلنے کا بھی حکم یہاں پہ اس وقت آ گیا تھا. تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کیے تھے. تو وہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت میں بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہو گئے اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیے، قبلہ چینج کرنے کا حکم دے دی. اب یہ ہے نا جب ان لوگ مسجد مکے میں تھے تو قبلہ رخ کس طرف تھا، مکے میں تو سارے لوگ اللہ کے گھر کی طرف ہی بیٹھ یہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جب لوگ مدینے میں چلے گئے تھے تو قبلہ رخ سب وہاں پہ کیا ہو گیا تھا، اس کی طرف کر کے پڑھتے تھے، یروشلم کی طرف پڑھتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش کیا تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کیا ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہو، خانہ کعبہ کی طرف ہی ان لوگ نماز پڑھے. تو اس لیے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب وہی نازل کر دے. تو اس طرح وہ ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اوپر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل کر لے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، تمہیں جو دل کی بات کی، جو تمہاری دل کی خواہش تھی کہ قبلہ رو خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، تو وہ کیا کر دیا، میں نے وہ پوری کر دیا. اب سے کیا ہے، قبلہ رو خانے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. سارے مسلمانوں کو کیا حکم دے دیا گیا کہ تم اس کو کیا کر دو، اس کی طرف ہی سارے لوگ نماز پڑھو کر کے. اس کے بعد ہم کو اور آیت بھی ہے، اس میں بھی ہمیں سے پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے ہے، جو خانہ کعبہ کو ہے اس کا کیا بنا دیے، ہم کو ایک ڈائریکشن بنا دیے. اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد المحترم کی طرف کر لیا کرو کہ بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیے، ہم پہ اتنا بڑا مہربانی کیے، احسان کیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ جو ہے وہ مقرر کر لیے. تو اس کی دیکھیے ہم لوگ کو کتنی آسانی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کہیں پر بھی ہو
تو ہم کو کیا ہے, اگر ہم کو ہماری نماز پڑھنی ہے, سجدہ کرنا ہے, تو ہم کو صرف قبلہ کو ہمارا کیا کرنا ہے, ڈائریکشن بنانا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یونیفارمٹی ہوتی ہے, مطلب مسلمان سارے ایک طرف ہے, ایسا نہیں کہ کوئی اس طرف قبلہ بنا کے پڑھ رہا ہے نماز, کوئی اس طرف, سارے لوگ ایک ہی جگہ, ایک یونیفارم, ایک لوگ ایک جماعت بن کے نماز ادائی کی جاتی ہے. اب اس بارے میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو جب مسجد بنی تھی اور نمازوں کا حکم ہوا تھا, تو یہ بھی ہے نا ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے, کیوں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم جماعت سے نماز پڑھو گے تو تم کو 25 یا 27 مرتبہ زیادہ ثواب ملتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں, کیوں ہم کو بول رہے کہ جماعت میں بنو, جماعت ہو, جماعت بن کے نماز پڑھو. ایسے بھی بول سکتے تھے نا, وقت ہو گیا ہے, اپنا اپنا آؤ اور اپنے حساب سے نماز پڑھ لو, لیکن زیادہ تر کیوں یہ دی جاتی ہے کہ نہیں تم لوگ با جماعت نماز پڑھو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ہم کو, کہ کیا تم کو ہے نا ایک جماعت بن کے رہنا ہے. اگر دیکھو جماعت ہوگی, تم لوگ برابر اس وقت پہ جاؤ گے, تو ایک دوسرے کو تم لوگ جانو گے, ایک دوسرے کا حال جانو گے. تو یہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے کہ تم کیا اپنے بھائیوں کو جانو گے, ان لوگ کے حال کیسے ہے, اگر اس میں سے کوئی تکلیف میں تو تم اس کی مدد کرو. ایک بڑی جماعت, ایک گروپ اچھا بن کے رہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, اپنی اپنی اکیلی زندگی نہیں جینا ہے کہ میں, میرا گھر, میں, میری فیملی, بس اس میں خوش, ویسا نہیں. ہم کو ایز اے کمیونٹی, ایز اے جماعت بن کے رہنا ہے. اور جب ہم نے شروع کیے تھے تو میں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ عورتوں کو بھی مسجد میں بھی آنا الاؤڈ تھا, پلس بازاروں میں بھی جانا الاؤڈ تھا. تو لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہماری یہ سنت ہم کیا فالو نہیں کرتے. لیکن ہم یہاں پہ اس بات کو یہ بھی دیکھتے کہ جو ہماری بوری کمیونٹی ہے وہ ہے نا, یہ سنت کو بہت ہی اچھے سے فالو کرتے ہیں. آج بھی ان لوگ کی عورتیں جو ہے برابر, جو بھی بڑا دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے یا باقی کے بھی جو محرم اور جو بھی جیسے دن ہوتے, وہ برابر ان لوگ با جماعت جاتے ہیں, اپنی جماعتوں میں جاتے ہیں, برابر نماز اس کے ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. یہ ساری سنت جو ہے وہ برابر ان لوگ فالو کرتے ہیں. اور لیکن ہم دیکھتے کہ ہم جو مسلمز ہے اس میں یہاں پہ ہم لوگ نے کوئی ایسے جماعت اور ایسا فاؤنڈیشن بنا کے نہیں رکھی کہ جہاں پہ ہم لوگ سب آئے. تو اس میں ان لوگ کو کتنی آسانی ہوتی نا, ان لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو جانتے ہیں, پھر اس میں سے ان لوگ اپنے قوم کے لوگوں کے لیے کتنا اچھا کرتے ہیں. ان لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, ان لوگ نے اپنا پورا یہ بنا کے رکھے ہیں, اب پورا ان لوگ کا ٹرسٹ یہ سب بنا کے رکھے. ان لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کرتے, فنڈنگ بھی کرتے, پیسے کی بھی مدد کرتے, جو ان کے اندر سے غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. پلس ان کے اس میں اگر قوم میں کسی کو بزنس کرنا ہے تو اس کی بھی ان لوگ ہیلپ کرتے, وداؤٹ انٹرسٹ ان لوگ اس کو لون دیتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہو رہا ہے, ان لوگ کی کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سب بھی بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے, ہمارے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی کیا کر سکے, ہم بھی ہماری کمیونٹی کو اور ہمارے لوگ مل کے ایسا کچھ کام کر سکے. تو اب یہ دو جو بڑی چیزیں تھی یہ یہاں پہ ہو گئی, جو قبلہ جو تھا وہ بدل گیا. اب یہ قبلہ جب بدل گیا تو جو یہودی تھے ان لوگ ہے نا, ان لوگ کو بہت ہی زیادہ ان لوگ میں گھنا اور بغض آ گیا تھا. اور لیکن ان لوگ کیا کر رہے تھے, ان لوگ ظاہر نہیں کر رہے تھے, ان لوگ کیا کر رہے تھے, ظاہر نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ قبلہ مطلب چینج ہونا یہ ہے نا ایک بہت بڑی نشانی تھی, ایک بہت بڑی علامت تھی. سب سے فرسٹ تو علامت کیا تھی کہ دیکھو سارے لوگ ابھی جو مسلمان تھے اور یہودی تھے ان لوگ کا ایک ہی قبلہ تھا, لیکن ابھی قبلہ چینج ہو گیا. اس کا مطلب صاف صاف یہ تھا, جو ان کے پڑھے لکھے اور سب جاننے والے ان لوگ کے اچھے سے یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب جو لیڈرشپ ہے, یہ دنیا کی لیڈرشپ ہے, وہ کس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. یہودیوں سے اٹھا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی گئی. مطلب فرماتے کہ یہ لوگ کیا تھے, ان لوگ حد سے بڑھ گئے تھے, اس لیے ان کو ایز اے پنشمنٹ کیا ہو گئے, ان لوگ سے لیڈرشپ لے کے کس کی طرف دے دی گئی ہے, مسلمانوں کی طرف دے دی گئی. سیکنڈ, جب یہ قبلہ بنا تو مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے, خانے کعبہ ہے. لیکن خانے کعبہ پہ ابھی کس کا قبضہ ہے, قریش لوگوں کا. تو جو قبلہ, اگر ہمارا قبلہ وہ ہے, خانے کعبہ ہے, مسلمان ہم لوگ اس کو قبلہ یہ کرتے ہیں, تو اس کی حکومت, اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کیا ہوگا, ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مکہ ہے وہ بھی کس کے ہاتھوں میں ہوگا, مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ سیکنڈ سائن تھی. فرسٹ یہ تھی کہ یہودیوں سے یہ لیڈرشپ چھین لی گئی ہے. سیکنڈ سائن کیا تھی کہ قبلہ جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ کیا ہوگا, مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گا.
اور مسلمان اب کیا ہو گئے تھے، ایک نئی یہ پوری جماعت ان لوگ کی ایک نئے جماعت کی طرح بڑھتی جا رہی تھی کہ جس کے خود کا قبلہ ہے، خود کی کتاب ہے اور خود کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. ان لوگ کوئی جوس لوگ کوئی یا کسی اور اس کو فالو نہیں کرتے کر کے یہاں پہ ایک نئی امت یہ ہو رہی تھی. تو اس طرح سے اب یہودیوں کو پتا چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے، یہ جو قبلہ بدل گیا ہے یہ ہے نا ان لوگ کے لیے بہت ہی بڑی غم کی بات تھی. اور مطلب یہودیوں میں نے بتائی تھی کہ جو لوگ جانتے تھے، بہت سارے لوگ جانتے تھے، ان لوگ نے ایمان لا لیے، لیکن کچھ لوگ جو اپنے پوزیشن اور اپنا پیسہ نہیں یہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگ نے کیا کیا، انکار کر دیا. تو ان لوگ ہے نا لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے. اگر کوئی آ کے ان سے پوچھتے تھے، مدینے والے یہ جو اب تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ دیکھو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ بولتے تھے ہاں یہ نبی تو ہے لیکن یہ صرف ہے نا عربیوں کے نبی ہے، یہ ہے نا ہمارے سب کے نبی نہیں ہے کر کے اس طرح سے ہم لوگ گمراہ بھی کرتے تھے. تو اس طرح دیکھتے ہم کہ مدینہ میں آنے کے بعد کس طرح سے کیا ہو گئے، چھوٹے موٹے غصبے اور یہ ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو قبلہ تھا، یہ قبلہ جو بدلنا تھا یہ بہت ہی بڑی علامت تھی، وہ بھی مدینہ میں ہو گیا تھا. اور یہ جو ہے مدینہ میں قبلہ جو تھا، کہا جاتا ہے کہ 15 یا 17 مہینے تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو ہمارا پہلا قبلہ تھا یروشلم، اس کی طرف نماز پڑھتے تو 15 یا 17 مہینے کے بعد جا کے یہ قبلہ کی تعمیر بدل دیا گیا تھا. اب جب قبلہ بدلا گیا تھا، جب حکم ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی کہ صحابہ لوگ سے مطلب قبلہ کا ڈائریکشن پورا چینج ہو رہا ہے نا، تو سارے صحابہ ایسے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیے تو سارے کے سارے صحابہ لوگ اسی طرح ان لوگ چینج ہو گئے. پھر کیا ہو گیا تھا، پھر جو ایک آدمی جو تھا وہ جا کے حکم دیتے جا رہا تھا کہ تم کیا کرو، قبلہ ہے نا بدل دیا گیا ہے، ابھی کعبے کی طرف نماز ادا کرو. تو اس طرح سے آ جاتا ہے تفسیر میں کہ کتنے نمازی ایسے تھے اور کتنی مسجدیں ایسی تھی کہ یہاں پہ کیا ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، ان لوگ کی 2 رکعت اس طرف نماز ہو چکی تھی، اس قبلے کی طرف ہو گئی تھی، اب 2 رکعت باقی تھی. تو ان لوگ نے کیا کیا، نماز چھوڑے نہیں، وہ 2 رکعت کنٹینیو کرتے ہوئے پورا ٹرن ہو کے ان لوگ نے نماز ادا کر لی. تو پھر 1 2 رکعت ان لوگ کی نماز پہلے قبلے کی طرف ادا ہوئی اور 2 رکعت ان لوگ کی نماز خانے کعبہ کی ادا ہوئی. تو جو آپا جو تھے وہ بول رہے تھے کہ اگر ہم لوگ کبھی سفر کر رہے ہیں، ہم لوگ سفر میں ہے، باہر ہے، تو آج کل تو ایزی ہے کہ ہمارے موبائلز میں قبلے کا ڈائریکشن رہتا ہے اور ہم لوگ پڑھ لیتے. اور لیکن پھر بھی اگر کبھی ہم لوگ کو ڈائریکشن نہیں پتا ہے اور ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور اتنے میں ہماری نماز کے بیچ میں آ کے کوئی ہم کو بتاتا ہے کہ قبلہ تو اس طرف نہیں اس طرف ہے اور ہم کو پتا چلتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری نماز میں ہی ہم قبلہ ہمارا ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں اور یہ بھی کیا ہو جائے گی، ایک سنت ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہاں پہ کیا ہوا، قبلہ بھی بدل دیا گیا. اب کیا ہوا، اب ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرائے اور غزوات کر ہی رہے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا خبر ملی کہ جو ابو سفیان جو سیریا کے راستے میں گیا تھا اور اس کا کتنا ہم مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے ذیل اسارا کی طرف تاکہ اس کاروا کو یہ کرے پکڑے کر کے، لیکن کیا ہوا تھا، وہ نکل چکا تھا. اب وہ ہے نا واپس آ رہا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے تو اس کی تجارت میں نا اس نے بہت سارا قریباً 50,000 کے سونے کے دینار اور بہت سارا مال وال لے کر آ رہا ہے. لیکن اس کے پاس ہے نا جو حفاظت کا انتظام ہے نا، اس کے لیے کچھ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، قریباً خالی صرف 40 لوگ ہیں جو اس کے کاروان کی حفاظت کے لیے ہے، اور باقی ان لوگ کے پاس بہت سارا سونا اور بہت سارا مال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیے کہ تم کیا کرو، ہم جائیں گے اس کاروان کی طرف جائیں گے اور ہم جا کے یہ کریں گے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو صحابہ کو حکم دے دیا. اور یہاں پہ نا کسی کو بھی یہ نہیں تھا کہ تم کو آنا ہی آنا ہے، جس کو آنے کی مرضی ہے، جس کا دل ہے وہ آ سکتا ہے اس جنگ کے لیے، اس کے لیے جانے کے لیے جس کو آنا ہے وہ آ سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ نیت کیا نیت سے نکلی تھی ان لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ نکلے تھے ان لوگ کیا نیت سے نکلے تھے کہ ان لوگ ہے نا ایک کاروان جو آ رہا ہے، ایک جو قافلہ آ رہا ہے، اس کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کر کے. تو ان لوگ کچھ زیادہ اپنے ساتھ ہتھیار اور یہ سب کچھ نہیں لے کے، مطلب تھوڑا تھوڑا ایک ایک ہتھیار جو تھا وہ سب اتنے سے ہی لے کے نکلے تھے. تو اس میں سے یہ اس کے لیے کتنے لوگ نکلے تھے، 300 یا 317 بات بتایا جاتا ہے اتنے لوگ نکلے تھے. اس میں سے 82 جو تھے وہ مہاجر تھے. پھر اس میں سے ہے نا 61 جو تھے
وہ ہے نا اوس کے لوگ تھے، اور 170 لوگ جو تھے نا وہ خزرج کے لوگ تھے. یہ انصاری لوگ ہیں. 61 انصاری لوگ ہیں، اور 82 جو تھے وہ مہاجر لوگ تھے. اور ان لوگ کے پاس ہے نا 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. تو اتنے سارے لوگ نکلے کہ ان لوگ کیا کریں گے، قافلوں کو یہ کر کے لے کر آئیں گے، قافلوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ان لوگ کو ہرا کے لے کر آئیں گے. اس نیت سے نکلے تھے. تو اور اس میں اسی لیے اس میں بہت سارے جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنے صحابی جو تھے ان لوگ نے کیا سوچے کہ صرف چھوٹی سی اس کے لیے جا رہے کر کے وہ نہیں نکلے. تو یہ سارے لوگ اس میں نہیں تھے. کتنے صحابی جو بڑے صحابی اس میں آتا ہے ان کے بارے میں عثمان رضی اللہ کا نام آتا ہے جو یہ اس جنگ میں نہیں تھے. اب لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، مدینہ کا جو چارج تھا وہ ابن ام مکتوم کو دے دیے تھے، ان کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے. اور جھنڈا ان لوگ لے کے جاتے تھے وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تھے تو انہوں نے کیا کیے تھے، انہوں نے مہاجر اور انصار کی الگ الگ ٹکڑی بنا دیے تھے. اور مہاجروں کے جو ہیڈ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور انصار کے جو ہیڈ تھے وہ سعد بن معاذ جو تھے وہ ان لوگ کے ہیڈ تھے. اب یہ ساری تیاریوں کے ساتھ ان لوگ نکلے کہ ان لوگ جا کے کیا کریں گے، قافلے پہ حملہ کریں گے. اب جو یہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں وہ ہے نا، وہ بھی بہت ہے نا یہ تھے، اور وہ نا برابر اپنی نظر رکھ رہے تھے، اور پہلے سے یہ نا سب خبر رکھتے رکھتے آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب مسلمان جب سے مدینہ میں ہیں اور ان لوگ ایسے ایسے اٹیک ہوئے تھے، 2-3 ایسی لڑائیاں ہوئی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ برابر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ برابر سے نظر رکھتے ہوئے مطلب ایک دم بے فامی سے نہیں آ رہے تھے. بھلے ان کے پاس ہے نا 40 لوگ تھے گارڈ کرنے کے لیے، لیکن وہ کچھ بے فامی سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ یہ بھی اپنے قریش کے لیڈر تھے، بہت چالاک تھے، بہت سمجھدار تھے. تو یہ بھی کوئی دم آرام سے نہیں آ رہے تھے کہ کوئی بھی آ جاؤ اٹیک کر لو. اپنی ہے نا آگے اور لوگوں کو بھیج کے پوری خبر رکھ کے کس طرح سے سیف روٹ ہے یہ سب سوچ سمجھ کے ہی وہ نکلتے تھے. تو ابو سفیان کو پتا چل گیا، ان کو یہ بھنک مل گئی کہ کیا جو مسلمان ہے وہ ان کے قافلے کو لوٹنے کی فراق میں بیٹھے کر کے یہ خبر ابو سفیان کو مل گئی. تو ابو سفیان نے کیا کیے، انہوں نے ایک آدمی کو یہ کیے، اس کو اجرت دی جس کا نام کیا تھا دمدم. اس آدمی کو اجرت دیے اور اس کو بولے کہ تم جاؤ جلدی سے مکہ جاؤ، اور مکہ جا کے کیا کرو، قریش لوگ کو پوری اطلاع دے دو کہ کیا ہے مسلمان جو ہے وہ پورا یہ ہمارا جو قافلہ ہے جس میں پورے مکے والوں کا مال ہے اس کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں کر کے. تو یہ جو دمدم تھا وہ پورا دوڑتے ہوئے گیا، اور دوڑتے ہوئے جا کے ایک دم پورے بازاروں کے بیچوں بیچ جا کے اس نے کیا کیا، اپنے ہے نا اونٹ کا کان کاٹا اور اپنا شرٹ پھاڑا اور زور زور سے نا آوازیں لگانے لگا، مدد کی آواز لگانے لگا. مطلب وہ ایک طریقہ تھا وہاں کے لوگوں کا کیا یہ بتانے کے لیے کہ کیا بہت بڑی ایمرجنسی بات ہے کر کے سنو کر کے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی اس نے پھٹی شرٹ کو پھاڑا اور زور سے آواز دینے لگا، اور سارے مکہ والوں کو بلا دیا، اور اس نے بولا کہ مکہ والے دیکھو جو تمہارا قافلہ ہے جو ابو سفیان کے ہاتھ سے واپس آ رہا ہے، جس میں سارے مکہ والوں کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، وہ مسلمان لوگ لوٹنے کی فراق میں ہے کر کے اس نے یہ کیا کر دیا، خبر دے دیا. تو آج ہم لوگ کیا کریں گے، آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک کے رکھیں گے. اب اس کے بعد جو قریش ہے ان لوگ کا کیا اسٹیپ ہوا اور مسلمان لوگ نے کیا یہ کیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ہفتے جانیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.